السلام علیکم۔ آپ نے مائنڈفulness کا نام سنا ہوگا۔ مائنڈفulness کہتے ہیں زمانہ حال میں رہنے کو، بینگ ان دا پریزنس۔ زمانہ حال میں رہنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان کو خواہ کی ٹینشنز نہیں ہوتی، اس کو ماضی کا ریگریٹ نہیں ہوتا، اس کو مستقبل کے اندیشے نہیں ہوتے۔ میں نے اس ایکسرسائز کو یا اس پروسیس کو تھوڑا سا ری ڈیزائن کیا ہے۔ سیلف ہپنوسس کی ایک ایکسرسائز ہے جس کو میں اپنے نمود کے اسٹوڈنٹس کو کرواتا ہوں۔ ان کی فرمائش تھی کہ جی اس کو ریکارڈ کیا جائے یا اس کا اسکرپٹ ان کو پرووائڈ کیا جائے، تو میں نے سوچا کہ یہ سب کے لیے ہی بنا لی جائے۔ تو ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آپ گہرے سانس لیں۔ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ 4 سیکنڈ تک انہیل کریں یا 5 سیکنڈ تک یا 6 سیکنڈ تک۔ اس کے بعد آپ ایک وقفہ دیں، پھر آپ 4 سے 5 سیکنڈ تک ایکسہیل کریں اور اس کے بعد پھر ایک وقفہ دیں 4 سے 5 سیکنڈ کا۔ تو اس طرح آپ کی بریدنگ جو ہے وہ ریدمک ہو جائے گی۔ اس کو باکس بریدنگ بھی کہتے ہیں۔ چلیں جناب، شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ خاموشی سے میری انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، میری بات کو سننا ہے اور ساتھ ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرنا ہے۔ تو یہ ایکسرسائز کہلاتی ہے پریزنس کی ایکسرسائز۔ تو اٹس ناٹ بینگ ان دا پریزنٹ، اٹس بینگ ان دا پریزنس۔ چلیں جناب، آنکھیں بند کر لیں، شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ ہر اس جگہ موجود ہیں جہاں ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف اس موجودگی کو محسوس کرنا ہے۔ ایک چینل کھولنا ہے تاکہ ہم اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی رحمت کو، اس کی محبت کو محسوس کر سکیں۔ جیسے جیسے آپ اپنی سانس اندر لیں گے، اسے ہولڈ کریں گے، اس کے بعد اسے باہر نکالیں گے، ویسے ویسے آپ کی توجہ اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کی محبت پر مرکوز ہوتی چلی جائے گی۔ سو آپ جہاں ہیں وہاں وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، اس کو محسوس کریں۔ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ آئیں ہم اس کو یاد کریں۔ وہ الحی ہے، القیوم ہے، زندہ و جاوید ہے، ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بہت رحمت والا ہے۔ فرماتا ہے کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھیں۔ ہم اپنے سارے مسائل، ساری پریشانیاں اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور وہ ہمارے سارے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ایمان والے اس سے شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ وہو الوکیل، اپنے سارے مسائل اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ بہت قریب ہے۔ کتنا قریب؟ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری جو رگ جاں ہے وہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ اس قربت کو محسوس کریں، اپنے آپ کو اس کی موجودگی میں محسوس کریں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، ہر چیز میں اس کی قدرت جھلکتی ہے، اس کے ظاہر میں بھی اس کی قدرت جھلکتی ہے، اس کے باطن میں بھی اس کی قدرت جھلکتی ہے۔ وہ البصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ السمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ جو میں اور آپ کہتے ہیں وہ سن رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
فرماتا ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کا اور آپ کا، اس کا اور میرا تعلق رب کا اور بندے کا تعلق ہے۔ اس نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، یہاں تک پہنچایا، ہمارے لیے چاروں طرف نعمتیں ہی نعمتیں بکھیر دیں۔ ہم ان نعمتوں کو صحیح سے استعمال نہیں کر سکے۔ ہم نے اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ اس نے ہمارے اندر کیا کچھ رکھا ہے۔ آپ اس کی موجودگی کو محسوس کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، دل کی حضوری آپ کو حاصل ہے۔ جو آپ کے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اس سے مانگیں، اس سے مدد مانگیں، اس سے اس کی نعمتیں مانگیں، اس سے اس کی محبت مانگیں، اس سے اس کی قربت مانگیں، اس سے اس کا ساتھ مانگیں، اس سے ہمت مانگیں کہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ وہ آپ کا ساتھ دے، آپ سے محبت کرے، آپ کی مدد کرے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو مانگنا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے۔ جس کی وہ مدد نہ کرے اس سے زیادہ بے یار و مددگار کون ہے؟ وہ جب کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو پوری دنیا بھی چاہے تو اس فائدے کو روک نہیں سکتی۔ جب کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس تکلیف کو ٹال نہیں سکتا اس کے علاوہ۔ اس سے عافیت مانگیں، اس کی مدد مانگیں، اس کا ساتھ مانگیں، اس کی محبت مانگیں، اس کی مغفرت مانگیں، اس کا درگزر مانگیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ آئیں ہم بھی اس کی تسبیح کریں۔ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آئیں اس کو یاد کریں۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا رب العالمین۔ اب آپ اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہتر محسوس ہو رہا ہوگا۔ میرے وہ اسٹوڈنٹس جن کو میں نے سیلف ہپنوسس کی ایکسرسائز کرائی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا فوکس بہتر ہو گیا، ان کی اٹینشن بہتر ہو گئی، لائف میں ایک پرپس آ گیا، ایک کانسٹنٹ مائیت کی یا پریزنس کی کیفیت ہے جس کے اندر وہ رہنے لگے ہیں، یا اکثر اس کیفیت کے اندر ان کا جانا آنا رہتا ہے۔ ان کو اپنی عبادت میں مزہ آنے لگا ہے، ان کو اپنی نارمل لائف کے اندر بہتر محسوس ہونے لگا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، اگر آپ اس کو ہر نماز سے پہلے کر لیں 2-4 منٹ، سونے سے پہلے کر لیں، اٹھنے کے بعد کر لیں، تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تبدیلی محسوس ضرور ہوگی۔ السلام علیکم۔